اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور انہوں نے کہا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کس قدر فریب و خوردہ تھے کہ ان میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ صرف انہی کی ملت کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے سورہ مائدہ میں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا وہ تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا، اور اگر یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیتا، جیسے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ صرف چند روز کے لیے ہی جہنم میں جائیں گے اور جلد ہی وہاں سے جنت میں منتقل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی جس طرح تردید فرمائی تھی اسی طرح ان کی اس دعوے کی جو بلا دلیل و حجت ہے تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ ان لوگوں کے باطل خیالات ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں جو انہوں نے ناحق اللہ تعالیٰ سے قائم کر رکھی تھیں۔ اور پھر فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی حجت پیش کرو، تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی جس نے خالص اللہ واحد اللہ شریک کے لیے عمل کیا۔ یہ آیت اسی کی طرح ہے جیسے فرمایا آل عمران میں اے پیغمبر پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگیں تو کہہ دیجئے میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بھی ہوا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، عمل خالص اللہ واحد کے لیے کیا گیا ہو اور عمل درست و شریعت کے مطابق ہو۔ عمل اگر خالص تو ہو مگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر بھی شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ راہبوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کے اعمال کے بارے میں اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ اخلاص کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں تو پھر بھی وہ قابل قبول نہیں، ان کے اعمال بھی صرف اسی وقت قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے جن کو ان کے لیے بلکہ تمام کائنات انسانی کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ جو ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں، اور جو انہوں نے بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا پراگندہ گرد غبار بنا دیں گے
اور فرمایا سورہ نور میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں سراب، پیاسا اسے پانی سمجھ جائے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جائے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ اور سورہ غاشیہ میں، اس روز کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت والے تھکے ماندے ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے اور ان کو گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اسی طرح اگر ظاہری صورت میں تو عمل شریعت کے مطابق ہو، لیکن عمل کرنے والے نے اسے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سر انجام نہ دیا ہو تو وہ عمل بھی مردود ہوگا۔ یہی حال ریاکاری کرنے والوں اور منافقوں کا ہوگا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النساء میں، بے شک منافقین اپنی ان چالوں سے اپنے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے اور اللہ کی یاد نہیں کرتے بلکہ بہت ہی کم۔ اور فرمایا سورہ ماعون میں، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیزیں رعایتاً نہیں دیتے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے، ایمان لے آئے اور نیکوکار بھی ہو، اللہ کا فرمان ہے تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا، نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور ہر قسم کے غم و فقر سے بھی محفوظ ہوں گے۔ نہ انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کی کسی چیز کے چھوٹنے پر کوئی ملال ہوگا، نہ ان پر آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ موت کے وقت غم کریں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے باہمی تضاد، بغض، عداوت اور عناد کو بیان فرما رہا ہے۔ روایت ہے کہ جب نجران کے نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ رفع بن حریملہ کہنے لگا، تم راہ راست پر نہیں ہو، نیز اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کا اظہار بھی کیا۔ یہ سن کر نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نہیں، تم راہ راست پر نہیں ہو، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل فرمایا تھا، یعنی ان میں سے ہر ایک اپنی کتاب میں اس کی تصدیق کے بارے میں پڑھا ہے جس کے ساتھ کفر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اور ان میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے یہ عہد لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اسی طرح انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق فرمائی تھی، لیکن اب ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی۔ یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح فرما رہا ہے۔ یہ اشارہ در حقیقت انہی کی طرف ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے۔ یہ کون لوگ مراد ہیں؟ نصارہ نے بھی یہود کے قول کی طرح کہا کہ جو کچھ نہیں جانتے، انہوں نے کہا یہود و نصارہ اور تورات اور انجیل سے پہلے کی امتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد عرب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر نہیں ہیں۔ ابن جعفر بن جریر نے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور ان سب ہی کو شامل کریں، اور یہاں کوئی ایسی قطع دلیل بھی نہیں جس سے ان میں سے کسی ایک قول کو معین کیا جا سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ، تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب لوگوں کو جمع کر کے اپنے عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، جس میں وہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم و زیادتی نہیں فرمائے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج میں، جو لوگ مومن مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور صابی، بے دین، عیسائی اور مجوسی اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔
بے شک اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ اور فرمایا سورہ سبا میں، اے نبی کہہ دیجئے ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔